ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ملنا تو چاہیے۔ وہ خوش ہو گیا، کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے۔ خوش ہو گیا، کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار۔ محبوب الہی نے فرمایا بالکل، دو شرطیں ہیں میری، اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی۔ کہا بتائیے۔ محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا، اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا، جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو، شوق سے کرو۔ اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں، اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب۔ پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی؟ محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا، اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو۔ اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے۔ تو محبوب الہی نے کہا ظالم، جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی، تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کی حالت میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو، تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی، سلطنت اس کی، اس کا کھا رہا ہے، اس کا پی رہا ہے، اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے؟ اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ دو تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا۔ یہ اخلاص ہے، پھر یہ عبادتوں کی جان ہے۔ پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا، عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا۔ ہاں، یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے، نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی، امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، دل کے اندر اخلاص نہیں، خالص اللہ کے لیے کرے۔ حضرت حاتم اصم بڑے بزرگ ہیں، اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے بدن کے جو بال ہیں نا وہ اتنے کڑک ہوتے تھے کہ کپڑے سے باہر آ جاتے تھے، رونگٹے ان کے جو کھڑے ہوتے کپڑوں سے باہر آتے تھے، ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا۔ جب اذان ہوتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا والے بادشاہ اگر طلب کے لیے بلا لے تو ڈر ڈر کر کے جاتے ہیں کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے، اور وہ شہنشاہ اعظم جب بلا رہا ہے تو میرا دل خوف سے لرز جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ میرے ایک لمحے سے بھی غافل نہیں، بادشاہوں کو ہیلے بہانے کر کے تم بچ تو سکتے ہو، اس کی بارگاہ میں کہاں بچو گے؟ اور پھر حاتم اصم سے پوچھا گیا آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ جہاں جہاں آپ کے قصیدے آپ دیکھیں تو ایک عشق جھلکتا ہوا نظر آئے گا، کمال کی محبت نظر آئے گی۔ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق، کیونکہ کل آپ کا عرس مبارک بھی ہے، اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر سنی نوجوان کو سنی سنائی باتوں پر نہیں، پڑھ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھیلی ہوئی باتیں بہت ہیں دونوں طرف سے، سنیوں میں بھی دیوبندیوں میں بھی بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ باتیں ایسی جو پھیلی ہیں یہی ہوگا، اس جماعت میں کچھ اور باتیں پھیلی ہیں، اس جماعت میں کچھ اور باتیں پھیلی ہیں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر عقل اور سلیقہ عطا کیا ہے تو پہلے پڑھو اور پھر سمجھو کون کیا کہہ رہا ہے، اس سے نہیں کرنے کے لیے کتنی کتابیں کتنی تفسیریں لے کر بیٹھنا ہوگا،
لیکن وہ اپنے قیلولہ کے وقت قرآن کا ترجمہ کراتے رہے اور اللہ نے ان کے قلم کو غلطیوں سے بھی محفوظ کر دی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، ان کا کمال، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی ذہانت، یہ سب چیزیں یہ کسبی نہیں ہوتی، کمائی ہوئی نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے آپ کو میں بتاؤں ذہانت کے ان کے قصے۔ ایک صاحب مولانا آئے کاکوروی صاحب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک معراج کا قصیدہ لکھا تھا اور اس میں کاشی، گنگا جل سب کے ذکر موجود تھے۔ تشبیہ دینے کے لیے شاعر کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ اشعار لکھے اور اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور کہا میں نے کچھ اشعار معراج کے واقعے پر لکھے ہیں حضور کی شان میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے پہلا ہی شعر پڑھا، اس کے بعد رکھا، کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھے آپ، عصر کی اذان ہو گئی، کہا نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ عصر کی سنت پڑھی، اور عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں کتنا وقت ملتا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے معراج کا قصیدہ لکھنا شروع کیا۔ فرض نماز ہو گئی اور اس کے بعد آئے، عصر کے بعد بیٹھے، کہا کہاں ہیں کاکوروی صاحب؟ ان کو بلایا گیا کہ آئیے، تو وہ اپنا قصیدہ لے کر آئے تھے۔ آپ نے کہا آپ رکھیے اور میرا سنیے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا لکھا ہوا سنانا شروع کیا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں۔ حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ اور کہتے ہیں معراج کا پورا واقعہ ایک شعر میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور یہ قصیدہ معراج 1 2 شعر، 7 8 شعر، 10 12 شعر کا نہیں، ٹوٹل 170 شعر کا تھا۔ 170 کے قریب اشعار آپ نے لکھ ڈالے، اور وہ بھی کتنے وقت میں؟ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ۔ کون کرتا ہے؟ کس کا ذہن اتنا تیز دوڑتا ہے؟ اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ ایک صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اس مسئلے کو بھی لے کر کے آئے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک بڑے پروفیسر تھے اور وہ میتھمیٹکس میں بہت ماہر تھے۔ ان کو ایک میتھس کا فنڈا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور کئی لوگوں سے انہوں نے حل کرانے کی کوشش کی، اور وہ جا رہے تھے لندن، آکسفورڈ، تاکہ وہاں کے پروفیسر سے اس مسئلے کو حل کرائیں۔ اس وقت وہاں پر اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد بھی موجود تھے جو اس رسول پاک سے کمال کی محبت کرتا ہے، اس کے ذہن میں ویسی چمک بھی پیدا کر دی جاتی ہے۔ عشق رسول جس کے سینے میں آتا ہے اس کا ذہانت بھی بڑھا دی جاتی ہے، اس کے کاموں میں اثر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کمال ان کے باپ داداؤں سے، ان کے خاندان سے، یا ان کے حاصل کیے ہوئے علم کی وجہ سے نہیں۔ میں نے تو ابھی جو بتایا بڑے ٹف مسئلے میتھمیٹکس سے وہ حل کر دیتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا اتنا سب آپ نے سیکھا کہاں سے؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا اتنے ہائی لیول کے میتھس کے مسئلے جو پروفیسر لوگ حل نہیں کر رہے، مولانا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ کے استاد کون ہیں اس میں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے باپ مولانا نقی علی خان صاحب نے مجھے جمع، نفی، ضرب، تقسیم، پلس مائنس، ملٹیپل، یہ صرف 3-4 حسابات سکھائے تھے، اور باقی جو کچھ بھی آیا ہے وہ فضل الہی سے، فضل الہی سے، باقی کوئی استاد نہیں ہے میتھس میں۔ یہ سب میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ جب بندہ حضور کا ہو جاتا ہے تو کائنات اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی جاتی۔ یہی بات کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ارے رسول اللہ کی یہ بھویں کیسی تھی؟ تو کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور پیشانی مبارک کیسی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کے ہاتھ کیسے تھے؟ تو کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ارے رسول اللہ کی زبان کیسی تھی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پیٹ مبارک، شکم مبارک کیسے؟ کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ارے حضور کے قدم کیسے تھے؟ کہتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔
اور اتنا ہی نہیں، ہر چیز کو، آپ کے سینے مبارکہ کو، آپ کے آل و اطہار پر، آپ کے اصحاب پر، سب پر سلام بھیجا، اور آخر میں پھر یہ بھی کہا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام مقبول بارگاہ رسول ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے سمجھو، سن کر کے نہیں۔ جب پڑھ کر کے سمجھو گے تو تمہارا رواں رواں بولے گا کہ نہیں، کسی نے ہمارے دل میں ایسا پلایا ہے، پھر تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں، تمہاری زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلے گا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔